کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا عقیدہ بھی نہیں ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کو بھی ایسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں تو یوں فرمایا گیا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5741، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، تو بس جب دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے، یعنی مطابق ہو جاتی ہے، تو بَرَّأَ بِإِذْنِ اللَّہ، تو اللہ عز و جل شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے واضح ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر مرض کی دوا پیدا فرمائی ہے، یہ اس حدیث پاک سے واضح ہے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ پھر شفا کیوں نہیں ملتی؟ کئی لوگ دعا کرتے ہیں، دوائی کرواتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، شفا کیوں نہیں ملتی؟ بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، تو جب دوا بیماری کے موافق یعنی مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل شفا عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو شفا نہیں ملتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے اس مرض کا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس مرض کی دوا اور طریقہ علاج سے ناواقفیت کی بنا پر بندہ صحت مند نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس بیماری کی دوا ہے ہی نہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 5678، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داءً، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی، ما انزل اللہ داءً الا انزلہ شفاءً، کہ جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ تو یہ ہے ہمارا اسلامی عقیدہ، یہ ہے ہمارا اسلامی نقطہ نظر، اور اسلام کے مطابق ہمیں ایسا سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کے تحت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 668 پر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو ہے نا نازل کرنے، یعنی جو کوئی بھی بیماری نازل نہیں فرمائی اللہ نے ایسی جس کے لیے شفا نازل نہ کی ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے شفا کے اسباب کا پیدا کرنا، اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے، یا ایسے فرشتوں کا نازل کرنا ہے جن کے سپرد مریض اور دوا کو کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا استثناء نہیں کیا گیا، یعنی ان کو الگ نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت میں بیماریوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہنشاہ ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ دیکھیں نا کہ حدیث پاک میں یوں بھی فرمایا گیا نا کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مشہور واقعہ نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو ایک بوٹی کے حوالے سے حکم ہوا کہ وہ کھائیں، آپ نے کھائی، وہ شفا ہوگی۔ دوبارہ پھر کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے، وہی بوٹی استعمال کی، تو کیا ہوا؟ اب اس سے بیماری بڑھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، عرض کی، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، پہلے جب بوٹی کھائی تھی آپ نے تو ہمارے کہنے پر کھائی تھی، اب آپ نے ہمارے کہنے پر نہیں، اب آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کھائی ہے، تو اس لیے پہلے شفا میری، اب شفا نہیں بلکہ مرض میں اضافہ ہو گیا۔ تو وہ مالک چاہے تو بھائی شفا عطا فرماتا ہے جب چاہے، تو وہ جس حال میں اپنے بندے کو رکھتا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ کہ مرض اور علاج کسے کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جسم انسانی کا اپنی حالت اصلی سے نکل جانا، حالت اصلی سے نکل جانا یہ مرض کہلاتا ہے، اور اس کو جسم انسانی کو اپنی حالت اصلی پر لوٹانا یہ علاج کہلاتا ہے۔ اور اب اس کے درمیانی جو صورت ہے، یعنی جسم انسانی کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا، تو یہ حفظ صحت ہے، یہ بندہ صحت مند ہے۔
تو بہرحال اس کے حوالے سے ہمیں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، حدیث پاک میں واضح موجود ہے، بلکہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ علاج میں حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، جب اللہ چاہے گا شفا عطا فرمائے گا۔ معجم کبیر کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الداء والدواء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے، بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا فتداووا، پھر کیا کرو تم؟ علاج کرو۔ بس کیا کرو؟ علاج کرو۔ ولا تتداووا بحرام، مگر حرام سے علاج نہ کرو، کہ حرام میں شفا، ایک حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں ہے۔ تو علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کیا علاج کروانا یہ توکل کے خلاف ہے، چھوڑ دینا چاہیے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ علامہ حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آپ نقل فرماتے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی، امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین، تمام توکل کرنے والوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء یعنی اتباع میں علاج کروائے۔ علاج کروانا سنت ہے، ایسا نہیں کہ جو بندہ علاج کروا رہا ہے تو وہ توکل کے خلاف کر رہا ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ توکل نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے دوا وغیرہ کے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں ہے۔